آخر گل اپنی صرف درے میں قدا ہوئی، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بات کرنا چاہتا ہوں جی پاکستان قائد اعظم ٹرافی پہ، اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری کرکٹ کا معیار، خاص طور پر ہماری جو بین الاقوامی کرکٹ ہے، انٹرنیشنل کرکٹ ہے، اس کا معیار گرتا کیوں جا رہا ہے۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ جو ہمارے کرکٹ پلیئرز اسٹرگل کر رہے تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں، ایشیا کپ میں، انہوں نے ان میں سے میجورٹی نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی قائد اعظم ٹرافی کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں قائد اعظم ٹرافی کے پس منظر کی۔ تو قائد اعظم ٹرافی کی اگر ہم بات کریں تو یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا 1953 کے اندر، 1953 کے اندر اس کا آغاز ہوا، اور یہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی کرکٹ کی۔ اگر ہم اسے بیک بون کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بہت سارے بڑے بڑے پلیئرز، بابر اعظم جیسے، سرفراز جیسے، اور بھی بہت بڑے بڑے نام یہیں سے نکلے، اور پھر وہ بین الاقوامی روشنیوں کی نظر ہوئے، اور پھر انہیں پوری دنیا نے چھاتے ہوئے دیکھا، پوری دنیا نے پھر انہیں کرکٹ پہ قبضہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس معاملے میں قائد اعظم ٹرافی جو ہے وہ بڑا ہی ایک کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یہ 68واں 68th ٹورنامنٹ ہے، اوور آل 68th قائد اعظم ٹرافی ہے، جو شروع ہوئی 6 اکتوبر 2025 کو، 2025-2026 اسے کہا جا رہا ہے، اور یہ اینڈ ہوگی دسمبر 2025 میں۔ اب اگر ہم بات کریں تو 6 اکتوبر سے آن ورڈز اب تک 5 میچز ہو چکے ہیں۔ 4 روزہ میچز ہوتے ہیں، اس میں 2 اننگز ہوتی ہیں ہر ٹیم کے پاس، 2 اننگز جس طرح سے ٹیسٹ کھیلا جاتا ہے، لیکن 5 دن کی بجائے 4 دن کا میچ ہوتا ہے۔ تو پہلے میچ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے تھوڑے سے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ تھا جی بہاولپور ریجن اور ایبٹ آباد فالکنز کے درمیان۔ اب محمد عمار جو بیٹر ہیں، انہوں نے 144 گیندوں پہ 105 رنز بنائے، ایک سینچری بنائی۔ محمد عمران نے 59 گیندوں پہ 66 رنز بنائے۔ اسرار حسین نے 22 اوورز کروائے اور 78 رنز دے کے 3 شکار کیے۔ شاہ نواز دھانی پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بھی کھیل چکے ہیں، لیکن ان کے کچھ ذاتی اور ان کے کچھ بیہیویئر کے مسائل کو لے کے، انجریز کو لے کے بھی وہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ اپنی اپیرنس نہیں دکھا پائے ابھی تک۔ انہوں نے 86 رنز دیے 20 اوورز میں، 20.3 اوورز میں، اور 3 شکار انہوں نے بھی کیے۔ جواب میں ایبٹ آباد فالکنز کی ٹیم نے جب بیٹنگ سٹارٹ کی تو کوئی خاطر خواہ رنز نہیں جوڑ پائی وہ ٹیم۔ فالو اپ ہوئی، محمد سلیمان جو ہیں وہ ان کے سٹار بیٹر رہے، جنہوں نے 64 گیندوں پر 41 رنز بنائے۔ فخر زمان نے کسی حد تک ان کا ساتھ دیا، 62 گیندوں پر 38 رنز بنائے۔ محمد عمران جو ہیں بہاولپور ریجن کے، انہوں نے 14 اوورز میں 26 رنز دے کے 5 لیا، 5 وکٹس لیں، اور بڑی اچھی کارکردگی انہوں نے دکھائی۔ محمد اذب جو ہیں انہوں نے 3 شکار کیے، 12.3 اوورز میں 43 رنز دیے اور 3 شکار انہوں نے کیے۔ فالو اپ ہوئی ایبٹ آباد فالکنز اور دوبارہ آئی کھیلنے۔ فخر زمان نے 50 سکور کی، 79 بالز پہ 61 رنز بنائے، اور شہزیب خان نے 103 گیندوں پہ 48 بنائے، اور 3 ہی وکٹس گریں ایبٹ آباد فالکنز کی۔
جن میں سے ایک سعد خان نے لی اور ایک مبصر خان نے لی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں میچز جو اب تک کھیلے جا چکے ہیں وہ ٹائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میچ کسی بھی ٹیم نے نہیں جیتا، کسی بھی ٹیم کو برتری حاصل نہیں ہے، سب ٹیمز کے پوائنٹس برابر ہیں۔ نیٹ رن ریٹ دیکھنا پڑے گا، ایک دلچسپ صورتحال ضرور ہو سکتی ہے نیٹ رن ریٹ کے اوپر۔ دوسرا میچ تھا جی اسلام آباد ورسز لاہور وائٹس کے درمیان، اور اس میں شمائل حسین جو ہیں انہوں نے 152 گیندوں پہ 86 رنز بنائے۔ موسیٰ خان انٹرسٹنگلی ایک بالر ہیں، وہ بیٹر نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپیرنس کی آسٹریلیا کے خلاف۔ یہ 19 سال کے تھے، آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہ 19 سال کے تھے جب ہم نے انہیں آسٹریلیا جیسی بیٹنگ پچز پہ ہم نے ان کا ڈیبیو کرا دیا، اور وہی ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہیں سے انہیں اتنی مار پڑی کہ بیچارے دوبارہ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں پایا کوئی، یہ بیچارے وہیں سے باہر ہوئے اور ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا انتظار کریں۔ یہاں پہ نسیم شاہ دا سٹار بالر پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہیں واپس شامل کیا جائے حارث رؤوف کی جگہ T20 اسکواڈ کے اندر۔ فائفر لیا جی، انہوں نے بھی 16 اوورز میں 34 رنز دے کے 5 وکٹس لیے۔ عبید شاہ جو کہ نسیم شاہ کے ہی چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے 18 اوورز کیے، 56 رنز دے کے انہوں نے 2 وکٹس لیں۔ حسین طلعت جو کہ سٹرگل کر رہے تھے ایشیا کپ کے اندر، انہوں نے سینچری داغ دی جی لاہور وائٹس کی طرف سے۔ 161 گیندیں کھیلی انہوں نے اور 106 رنز بنائے ناٹ آؤٹ۔ اور سلمان علی آغا another بیٹر کیپٹن آف ایشیا کپ، انہوں نے 53 گیندوں پہ 47 رنز بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئے۔ نصرت اللہ 71 رنز دیے جی انہوں نے 16 اوورز میں اور 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد نواز میرا میچ ونر 8 اوورز میں 34 رنز دیے اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں اسلام آباد نے اپنی سیکنڈ اننگز کا آغاز کیا اور عبد الفصیح جو ہیں انہوں نے 88 گیندوں پہ 75 رنز بنائے، اور فیضان ریاض نے 50 گیندوں پہ 30 رنز بنائے۔ سلمان علی آغا ونس اگین جنہوں نے اتنی بالنگ نہیں کی ایشیا کپ کے اندر، انہوں نے 18 اوورز کیے اور 72 گیندوں پہ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عبید شاہ ونس اگین جی انہوں نے 1 وکٹ لی، ٹوٹل 3 ہی وکٹس گری تھیں۔ تو یہ سٹیٹسٹکس رہے اسلام آباد ورسز لاہور وائٹس کے۔ پشاور اور سیالکوٹ کا میچ تھا جی، تیسرا میچ پشاور اور سیالکوٹ کا تھا۔ محمد رضوان جو کہ کیپر ہیں اور بہت عرصہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور امید ہے کہ ان فیوچر بھی ابھی کریں گے، انہوں نے 1 سینچری داغی۔ اور محمد حارث یہ بھی سٹرگل کر رہے تھے ایشیا کپ میں، انہوں نے بڑا بیڈلی سٹرگل کیا ہے، انہوں نے بھی سینچری داغی اور دونوں ناٹ آؤٹ گئے۔ پشاور نے 376 رنز بنائے 5 کھلاڑیوں کے نقصان پہ اور یہ ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے ڈکلیئر کیا پہلی اننگز کو۔ کوئی بہت اچھی بالنگ پرفارمنس نہیں رہی سیالکوٹ کی جانب سے، اور سیالکوٹ نے آغاز کیا اپنی پہلی اننگز کا تو محسن ریاض نے 56 گیندوں پہ 67 رنز بنائے، اور اذان اویس نے 78 گیندوں پہ 50 سکور کی اور ناٹ آؤٹ رہے۔ وہی جواب میں یہ بھی کوئی بہت زیادہ وکٹس نہیں لے سکے، 156 پہ 3 کھلاڑی آؤٹ تھے اور اس طرح میچ کا اختتام ہو گیا۔ ایک اننگ ہی کھیل ہوئی اس میچ کے اندر۔ پھر چوتھا میچ جو تھا وہ فاٹا اور ملتان کے درمیان تھا جی۔ اس میچ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس میچ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن محمد سرور نے 120 گیندوں پہ 80 رن بنائے
عامر یمین یہ بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اور شاید ابھی تھوڑا مشکل ضرور لگ رہا ہے لیکن شاید یہ بھی پاکستان کی نمائندگی دوبارہ کریں۔ 18 اوورز میں 48 رنز دیے اور 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جی انہوں نے۔ بسم اللہ خان انہیں بھی 1-2 میچز ملے بین الاقوامی سطح پہ۔ ملتان کی طرف سے انہوں نے سینچری داغ دی جی۔ انٹرسٹنگلی فاٹا کی سائیڈ سے کوئی بھی سینچری سکور نہیں ہوئی، انہوں نے سینچری سکور کی۔ اور زاہد محمود ہمارے ایک سپنر ہیں، یہ بھی پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے 29 اوورز میں صرف 1 رن شاٹ تھا 100 سے، 99 رنز کھائے، فائفر لیا جی۔ شاہد عزیز تھے جی دوسرے بالر، جنہوں نے 23 اوورز کروائے اور 64 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فاٹا کی دوبارہ سے جو بیٹنگ آئی سیکنڈ اننگ کے اندر، اس میں محمد نعیم نے 25 رنز جوڑے، ناٹ آؤٹ تھے، اور 1 کھلاڑی ہی آؤٹ ہوا تھا۔ وقت کا اختتام ہو گیا، وہ ایک کھلاڑی علی عثمان نے آؤٹ کیا تھا جی۔ یہ چوتھا میچ تھا۔ میچز کوئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں رہے ابھی تک تو۔ پھر بات کرتے ہیں جی کراچی بلوز ورسز فیصل آباد، 2 ہلکس آف پاکستان کرکٹ۔ کراچی اور فیصل آباد سے بہت اچھے اچھے پلیئرز آتے ہیں عام طور پہ، یہ تگڑی ٹیمیں ہیں دونوں۔ دانش عزیز نے 155 رنز بنائے جی 231 گیندوں پہ۔ ہارون ارشد نے سینچری بنائی، اور فہم الحق نے 3 وکٹس لیں۔ احمد شفیع عبداللہ نے بھی 3 وکٹس لیں، اور احمد شفیع عبداللہ نے 102 رنز دیے 24 اوورز کے اندر۔ کافی ایکسپینسو رہے یہ، لیکن 3 وکٹس ضرور لے گئے۔ بدلے میں فیصل آباد کی سائیڈ سے حسن رضا جو ہیں، انہوں نے 172 رنز بنا دیے جی۔ انہوں نے کہا دانش عزیز بھائی میں آپ سے بھی کچھ تھوڑے سے زیادہ سکورز کروں گا۔ انہوں نے 172 بنائے 239 گیندوں پہ، اور محمد عرفان نے 120 گیندوں پہ 78 رنز بنائے۔ مشتاق احمد جونیئر نے جی 3 وکٹس لیں، میر حمزہ نے 3 وکٹس لیں، اور میر حمزہ نے بھی احمد شفیع عبداللہ کو کہا کہ بھائی آپ نے سینچری کھا لی، میں آپ سے بھی 1 رن اوپر کھاؤں گا، آپ نے 102 کھایا، میں 103 کھاؤں گا۔ میر حمزہ نے 103 کھایا جی، 3 وکٹس ہی میر حمزہ نے بھی لی۔ سائم ایوب آئے جی۔ سائم ایوب نے کافی سٹرگل کیا ایشیا کپ کے اندر، لیکن یہاں انہوں نے بھی پرفارم کیا۔ 84 گیندیں کھیلی انہوں نے، 84 گیندیں کھیلی اور 79 رنز بنائے۔ بدلے میں احمد شفیع عبداللہ جو ہیں، انہوں نے 11 اوورز کر کے 4 وکٹس لے لیں 31 رنز دے کے۔ عتیق الرحمان نے بھی 1 وکٹ لی، 6 وکٹس گریں ٹوٹل، اور کراچی بلوز بھی اپنی سیکنڈ اننگ پوری نہیں کر پائے اور میچ ڈرا ہو گیا۔ اب وکٹس کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہیں کہ ان پہ یہ ڈیڈ پچز ہیں، بالکل ڈیڈ پچز ہیں، ان پہ بالکل ہی کام خراب ہی ہوتا ہے، وہی سکور ہوتا رہتا ہے، آؤٹ کرنا ذرا مشکل رہتا ہے ان پچز کے اوپر جو پچز اوورال بنائی گئیں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ انہیں مکسڈ ٹریکس بنانے چاہیے تھے، کسی ٹیم کو بیٹنگ ٹریک دے دیتے، کسی کو ڈیڈ سپن ٹریک دے دیتے، لیکن خیر اوورال ساری پچز ہی آلموسٹ دا سیم، ریزلٹس جو ہیں وہ سارے آلموسٹ سیم رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو پلیئرز ایشیا کپ میں سٹرگل کر رہے تھے اور بڑی بری طرح سٹرگل کر رہے تھے، زیروز آ رہے تھے ان کی سائڈ سے، وہ پلیئرز یہاں آ کے سینچریاں کرنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فارم واپس آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے اور بھی کنسرننگ سچویشن ہے۔ کنسرننگ سچویشن اس وجہ سے ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا معیار بھی گر چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو پلیئر وہاں پہ سٹرگل کر رہے تھے
یہاں پہ آ کے بس سینچریاں بنا رہے ہیں ہمارے بالرز کے خلاف، ہمارے جو ڈومیسٹک والے بالرز ہیں اور کچھ انٹرنیشنل بھی ہیں ان کے خلاف. تو کیا ہی معیار ہوگا ان بالرز کا جو ان سے سکورز کھا رہے ہیں، جو وہاں پہ اسٹرگل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ان کے بلے بڑے تیزی سے چل رہے ہیں اور چلتے دکھائی دیتے ہیں. جبکہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے اندر وہ اس T20 سے بہتر کھیل رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ اس سے بہتر پرفارمنس ہے. تو ہمارے ڈومیسٹک کا معیار بہت ہی گر چکا ہے، اور ڈومیسٹک سے ہی نکل کے آتے ہیں، انہی میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں نکل کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے. ہن سانو تھوڑا جہا گھبران دیو، ہن ساڈا بند ہے. کیونکہ پاکستان میں اب ڈومیسٹک میں پلیئرز اچھے نہیں آ رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آن ٹاپ آف دا لسٹ ہے میری، وہ ہے انالیٹکس کا گیم. وہ ہے انالیٹکس کا گیم. کیسے؟ جتنی ٹیمز ہیں بڑی، وہ ساری کی ساری انالائز کرتی ہیں، ہر پلیئر کے انالیسس نکالتی ہیں اور اس کو اس کے اکارڈنگ کھلاتی ہیں. جبکہ نہ تو ہمارے بین الاقوامی سٹرکچر کے اندر، نہ ہی ہمارے ڈومیسٹک سٹرکچر کے اندر ایسی کوئی فیسلٹی موجود ہے، یا کم از کم ہمارے سننے میں تو نہیں آئی. موٹیویشنل سپیکر صاحب ضرور ہمارے سننے میں آئے، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ باعث تمسخر بھی بنے، لیکن ایک اچھا اقدام تھا. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا قدم تھا یہ موٹیویشنل سپیکر کو ہائر کرنا اور موٹیویشن اپ کرنا ٹیم کی. یہ مورال موٹیویشن ایک کروشل رول پلے ضرور کرتی ہے. خیر، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں کھیلتا ہے، اور ہم سیلف انالائز بالکل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے پلیئرز یہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم انالائز کریں کہ بھائی بابر اعظم کی کیا غلطیاں ہیں. ہم انالائز کریں شاہین افریدی کہاں غلط بال کرتا ہے. ہم انالائز کریں حسین طلعت کہاں غلط شاٹ کھیلتا ہے. سلمان علی آغا کہاں غلط بالنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو انالائز کریں. ٹھیک ہے، کون سا کیپٹن کہاں پہ جا کے چوک کر جاتا ہے، کہاں پہ اس کی ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ انالائز کر کے آتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی ہی بات کروں تو مارکرم نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا کہ بھائی ہم اندر کھاتے تیاری کر رہے تھے اسپن ٹریکس پہ کھیلنے کی. پاکستان اسپن ٹریکس بنائے گا، پاکستان کیونکہ ابھی اپنے اسپنرز پہ ناز کر رہا ہے تو وہ اسپنرز کے ساتھ ہم پہ اٹیک کرے گا. تو ہم اس چیز کی تیاری کر کے آئے ہیں. وہ یہاں تک سوچ کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے پراپر لینس بھی انالائز کی ہوئی ہوں گی ان وکٹس کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کنسول کرنا، اس کا ایمولیٹرز ان کے تیار کرنا ہمارے ساؤتھ افریقہ میں پاسبل نہیں تھا، کیونکہ آبویسلی وہاں پہ ذرا بیٹنگ پچز کا کانسیپٹ زیادہ پایا جاتا ہے. تو وہاں پہ ذرا مشکل ضرور تھا، لیکن ہم اس کے لیے ریڈی ہو کے آئے ہیں پھر بھی. اب یہ دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے ایمولیٹ کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے اس کو بہتر کیا ہے. دوسرا جو یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فیسلٹیز. بھی کہیں نہ کہیں ہم اس طرح سے فیسلٹیز نہیں دے رہے. یہ بھی ایک فیسلٹی ہی ہے ڈیٹا انالیٹکس کی، ڈیٹا سائنسز کی، جو سب سے بڑی فیسلٹی ہے، جو اس وقت کرکٹ میں میرے حساب سے کوئی 70% رول پلے کر رہی ہے ہر میچ کے اندر. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس فیسلٹی کی طرف کب جاتے ہیں، ہم اس کو انہیرٹ کب کرتے ہیں. سچویشنز کے اکارڈنگ سچویشنز کو انالائز کرنا، پلیئرز کو انالائز کرنا، پلیئرز کے نہ صرف سٹیٹسٹکس بلکہ ان کے میکینکس، ان کے ویک پوائنٹس، ان کے اسٹرینتھ پوائنٹس، ان کے جو ہیں وہ پین پوائنٹس، ہر چیز کو انالائز کرنا پراپرلی اور اس کے اکارڈنگ کام کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کرکٹ جو ہے نا وہ بڑی ہی یتیمی کی سی زندگی گزار رہی ہے اس وقت. اس کو ریوائیو کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. اگر ہم لانگ ٹرم میں، لانگ رن میں اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اچھے میچز کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی ٹیمز کھیلیں اور بڑی ٹیمز ہمارے ساتھ بی ایسی ٹیمز نہ بھیجیں اپنی، ہمیں امپورٹنس دیں، تو ہمیں اسے بہتر کرنا ہوگا.
یہ قائد اعظم ٹرافی سے بڑی ساری امیدیں لگائی جاتی ہیں، اور ہم بھی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اچھے پلیئرز نکلیں گے، اچھے پلیئرز نکل کے ہماری نمائندگی کریں گے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اسی امید کے ساتھ کہ یہاں سے ہم گرو کریں گے، ہماری کرکٹ اور صاحب اقتدار جو بھی لوگ ہیں کرکٹ کے اوپر وہ اس چیز کو بغور دیکھیں گے اور اس کی بہتری کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے، اسی امید کے ساتھ کہ ایک دن ہم بھی اچھا کھیل پیش کریں گے، ہم بھی جیتیں گے، ہم بھی بڑی بڑی ٹرافیز گھر لائیں گے، ہم بھی وہ خوشیاں محسوس کریں گے جو ہم ان دا پاسٹ کرتے رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پلیز لائک، شیئر، فالو اینڈ سبسکرائب۔